للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات بر محمد والے ماتمداران شہیدان کربلا سوگواران مصطفیٰ و مجتبیٰ، آج کی یہ مجلس جو منسوب ہے وفات ختمی مرتبت اور شہادت امام مسموم سے، انجمن حیدری نیو پلاٹ جموں کے زیر اہتمام آج یہ مجلس 28 سفر المظفر کی یاد منانے کے لیے منعقد کی گئی، اور اشتہار میں یہی مشتہر بھی ہے کہ چونکہ آسانیوں کے لیے ہر دور میں مومنین کی قلت اور بستیوں کی دوری، کمیونیکیشن نہ ہونے کے اسباب میں ماضی میں ہمارے بزرگوں نے کہیں 18 کو چہلم منایا، کہیں 19 سفر کو چہلم منایا، کہیں 20 کو منایا، اور آج بھی مختلف جگہوں پر میں خود 21 اور 22 میں جلوس اربعین کرتا ہوا جموں تک پہنچا ہوں۔ یعنی مقصد یاد شہادت ہے، ایک ہے یوم شہادت، ایک ہے یاد شہادت۔ تو یوم شہادت پر ہم اس لیے منعقد نہ کر سکے کہ ہماری قلت مختلف جگہوں پہ منتشر تھی، آج مجتمع ہوئی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے برادر عزیز و محترم جناب سرمد ثقلین صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے گھر کی سالانہ مجالس مجھ جیسے حقیر کے ذمے کرتے ہوئے ایک اور موقع فراہم کیا انجمن حیدری کے زیر اہتمام کہ اس عزا خانے میں انشاءاللہ آج کی شب آپ سے ذکر اہل بیت طیبین و طاہرین کے ساتھ روبرو ہو سکوں، اس لیے کہ خون اور دودھ کے رشتے سے بھی جو بڑا رشتہ ہے وہ رشتہ ولایت و حسینیت ہے۔ جہاں دودھ پلانے والی ماں بھی قربان ہو جانے کو کہے وہ در حسین ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ لہذا ہمارے یہاں رشتوں کو کوئی معیار نہیں، ہمارے یہاں معیار ولایت ہے۔ بڑی توجہ رہے، اور ولایت اللہ سے شروع ہوتی ہے مصطفیٰ تک، مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے علی تک، علی سے آگے بڑھتی ہے تو ولایت فقیہ تک، ولایت فقیہ سے آگے بڑھتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورت بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اس کے بعد نکاح کے وقت باپ کو بلایا جاتا ہے کہ منکوحہ کے ولی کو بلاؤ، وہ بھی ولی ہے۔ یہ تمہارا ظرف ہے کہ تم نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں، ورنہ ولایت علی ضامن ہے تمام ولایتوں کی۔ اگر علی کی ولایت نہ ہو تو ہندوستان میں کوئی ولی نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کے شہباز قلندر ہوں یا ہندوستان کے خواجہ یا دنیائے تصوف کے حسن بصری
کہتے ہیں اگر علی کا تاج ولایت نہ ہوتا تو گرد ولایت کا حصول نہ ہوتا۔ تو ساری ولایتیں چاہے وہ تصوف کی ہوں یا ایمان کی، یہ سب علی کے زیر اثر ہیں، اور علی کی ولایت پر مہر ہے ولایت الہیہ کی، علی کی ولایت پر مہر ہے ولایت رسالت کی۔ لہذا ولایت کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جو خون اور دودھ کے رشتوں پر بھاری ہے۔ یہ بات محمد بن ابی بکر نے صفین میں سمجھایا۔ بھئی صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے۔ جسے ولایت سمجھ میں آ جاتی ہے وہ خلیفہ باپ کو چھوڑ کر علی کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ بڑی توجہ رہے، لہذا ہمارے لیے ولایت ہماری شہرگ حیات ہے، ہمارا دین ہی دین ولایت ہے۔ ہم نے غدیر سے دین کو پایا ہی اس لیے ہے، اس لیے کہ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک دین آتا رہا، دین پہنچا ہے غدیر سے۔ بڑی توجہ، اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں ولی کی بیعت ہے، ہمارا مذہب شیعہ وہ ہے جہاں ولی کی بیعت ہے، مگر ولی فقیہ کی بیعت نہیں ہے، تقلید ہے۔ ارے پہلے یہی اتنا فرق سمجھ لو، بڑی توجہ رہے۔ ہمارے یہاں ولی کی بیعت ہے، نبی نے غدیر میں علی کی بیعت لی اور بتا دیا جس کی بیعت کی جائے وہ ولی اور ہے، کیونکہ علی وہ ولی ہے۔ بڑی توجہ رہے عزیزان محترم، مصطفیٰ جان رحمت نے، نور مجسم نے، سرکار دو عالم نے، طٰہٰ یاسین نے، بشیر و نذیر نے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے مصداق نے، کملی والے نے۔ آپ دیکھیں، خدا کی قسم بہت بڑی منزل تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ غدیر کے میدان میں ولایت کا پہلے معنی بتایا۔ کیا معنی بتایا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اس سے پتا چلا کہ ولایت کا تعلق نفس سے ہے اور بیعت نفس کی ہوتی ہے۔ بڑی توجہ رہے، اسی لیے ہم علی کے حوالے نفس کرتے ہیں، مرجع کے حوالے احکام کرتے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، بہت بڑی منزل ہے جہاں آپ دیکھتے ہوئے میرے ساتھ آئیں گے، بہت بڑی منزل۔ یہی وجہ ہے نا، خدا کی قسم آج دنیا کیوں گھبراتی ہے؟ ہماری مرجعیت سے گھبراتی اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ جب تک مرجعیت ان کے پاس موجود ہے تب تک یہ کسی پیر کی بیعت نہیں کریں گے۔ بڑی توجہ رہے۔ اسرائیل کو خمینیت نے پامال کیا، داعش کو سیستانیت نے پامال کیا۔ دیکھ لیں آپ، آیت اللہ سیستانی کا کردار جب داعش کے مقابلے میں ایک فتوے کی زد میں بہ گیا تو جو لوگ اپنے کو بچانے کے لیے نفاق کی چادر اوڑھ کر کہتے تھے کہ ہم ایک آغا سیستانی کو مانتے ہیں، جیسے ہی داعش کے خلاف فتویٰ دیکھا ان کے بھی خلاف ہو گئے۔ بڑی توجہ رہے۔ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے شیعت کے مزاج کو سمجھو نا، شیعت کے مزاج کو سمجھو۔ شیعت ہے کیا؟ بڑی توجہ رہے، شیعت جس کے تحفظ کے 3 ارکان ہیں۔ ایک حسینیت جسے زینب نے پہچنوایا، یہ 3 ارکان ہیں شیعت کے تحفظ کے۔ ایک حسینیت جسے زینب نے پہچنوایا، ایک غیبت جسے نواب اربا نے پہچنوایا۔ بڑی توجہ رہے،
بڑی توجہ رہے. اور ایک مرجعیت جسے حوزہ علمیہ قم اور نجف نے پہچنوایا. ہمارے یہاں کہیں پہ جہالت نہیں آتی بلکہ اسلام قرآن میں آواز دے رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ جاہل اور عالم کو برابر کر دیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جاہل اور عالم کو برابر کر دیں. یہ پیغمبر کے نزدیک بزم اصحاب سے لے کر کے موجودہ پیروں تک صادق آ رہی ہے. بڑی توجہ رہے. میں کسی کے خلاف پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. میں تو اپنے مذہب کی حمایت میں پڑھنے کا عادی ہوں. اب کوئی اپنے خلاف سمجھ لے تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اس لیے کہ کسی کی حمایت کسی کے مخالفت کی دلیل نہیں ہے. لہذا ہم اپنے مذہب کو پہچنوا رہے ہیں. ہماری حسینیت ہمیں مرنے نہیں دیتی. ہماری حسینیت ہمیں مرنے نہیں دیتی. ہماری غیبت ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی. ہماری مرجعیت ہمیں بکھرنے نہیں دیتی. صلوات پڑھنے مل کر محمد و آل محمد. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. ہمارا موقف واضح ہے. ہمارے کوئی خفیہ کوئی خاموش ایجنڈے نہیں ہیں. ہمارا ایجنڈا ممبر سے ظاہر ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارا ایجنڈا ولایت سے ہٹ کے ہی ہے ہی نہیں. بھائی ہمارا ایجنڈا ہٹ کے ہے ہی نہیں. ہمارا ایجنڈا ولایت ہے. وہ بھی مصطفیٰ نے ممبر سے دیا. آپ دیکھ لیں منزل. تو جو چیزیں ہمارے یہاں ہیں سب میدان سے ہیں. ہم تو بند کمروں کی خلافتیں تسلیم نہیں کرتے. تو بند کمروں کی پیری کا بڑی توجہ کے ساتھ گفتار آگے بڑھے گی. لہذا میں نے خدمت عالی میں یہ تعارف اس لیے ضروری سمجھا تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ آج کی یہ مجلس رسالت و امامت کا امتزاج ہے. یہی وہ تاریخ ہے کہ جس میں خدا کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے. اور یہی وہ تاریخ ہے کہ جس میں امام مسموم حسن مجتبیٰ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. سن الگ الگ ہیں, تاریخ ایک ہے. آپ دیکھ لیں دونوں منزل ہے نا. اب حسن کون ہے؟ میں نے تو آپ کے سامنے جو آیت پڑھی قرآن حکیم کی, اس میں تو مصطفیٰ جان رحمت کا تعارف اللہ کر رہا ہے. بڑی توجہ رہے. کیا کر رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جتنے کلمہ پڑھنے والے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی مالکی حنبلی شافعی جتنے بھی مسلک ہے اسلامیہ ہیں, چاہے جتنے حصوں میں تقسیم ہیں, ہر جگہ کے لیے آپ اٹھا کر دیکھ لیں. ہر جگہ سب کے یہاں سیرت رسول, اس پر اختلاف نہیں ہے. ہر ایک کے یہاں سیرت رسول نمونہ ہے. اور جب نمونہ ہے تو ہر چیز کو ملا کے دیکھا جائے گا. بڑی توجہ رہے بھئی, نمونہ اسی کو کہتے ہیں. ملاؤ, ہر دور میں ملاؤ. عمل کرتے رہو اپنے اپنے مکتب فکر میں رہ کر, لیکن جب عمل ملایا جائے گا تو نمونہ پیغمبر ختمی مرتبت ہیں. ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ ہمیں علی کی سیرت نمونہ بنانا ہے. ہمارے لیے نبی ہی کی سیرت نمونہ ہے. مگر نبی کے بعد نبی کی سیرت کوئی بتانے والا نہ ملا سوائے علی کے. بڑی توجہ رہے. اور اس کی میں نے یوں ہی دلیل نہیں دی کہ خطابت رہ جائے. بھائی نبی کے بعد ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمیں تو اپنے حقائق اپنے عقائد سے کام ہے. نبی کے بعد جو سورس ہیں اسلام کے, وہ 3 سورسز ہیں. ایک سورس کا نام ہے آل, ایک سورس کا نام ہے اصحاب, ایک سورس کا نام ہے ازواج. بڑی توجہ رہے. 3 سورسز ہیں نا. آل یعنی مصطفیٰ کے گھر والے, فی القربہ یہ ہے آل جن کی محبت کو سورت شورا میں قرآن میں اجر رسالت بنایا گیا. تو اسلام کے کتنے سورسز ہیں؟ 3. پہلا سورس کیا ہے؟ سیرت پیغمبر کا آل. دوسرا سورس اصحاب. تیسرا سورس ازواج. بڑی توجہ رہے. اب یہ تینوں میں سے جس سے چاہے مسلمان لے,
ہم نے کسی کی مخالفت نہیں کی، ہم نے تو فقط اعلان کیا ہے کہ ہمارا سورس آپ سیرت رسول آل ہیں۔ تو مسلمانوں کو چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا اصحاب ہیں تو ہم چپ ہیں۔ لیکن اگر آپ ہمارے سورسز پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم آپ کے سورسز پہ نگاہ ڈالیں۔ جب ہم آل سے اسلام کے اس سورس پر نظر ڈالتے ہیں جس کا نام صحابیت ہے، تو صحابیت سیرت رسول کا مکمل آئینہ بن کے صحابیت میں نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ صحابیت سے اسلام اور سیرت اگر ہم لینے جائیں تو صحابیت گھر کے باہر کھڑی ہے، اندر آ نہیں سکتی، تو صحابیت وہی سیرت دے گی جو گھر کے باہر ہے۔ بڑی توجہ رہے بھائی، آپ کے سامنے ہے باتیں نا بھائی، اس میں شیعہ سنی تو نہیں ہے بھائی، یہ تو ہر مسلمان بیٹھ کے سنیں کہ جب سورس آپ اسلام یہی تین ہیں، اور نبی کے قریب کے ترین جو سورسز ہیں وہ یہی تین ہیں، یا آل، یا صحاب، یا ازواج۔ اب جب ہم نے آل کو ابھی رکھا ہے کیونکہ یہ ہمارا سورس ہے، ہم مطمئن ہیں، لیکن اب جب عالم اسلام کے سورس کو دیکھا تو کچھ نے کہا ازواج سے لے لو، لیکن جب ازواج سے سیرت لینے گئے تو ازواج سے کہا اے نبی کی بیویو اپنے گھر میں رہو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب قرآن نے گھر میں کہہ کے یہ بتا دیا کہ بیویاں نبی کی وہی سیرت بتائیں گی جو گھر کے اندر ہے۔ بڑی توجہ ہے، اس کا مطلب دونوں جگہ کمی ہے۔ ازواج سے لیں گے تو گھر کے اندر کی سیرت ملے گی، اصحاب سے لیں گے تو گھر کے باہر کی سیرت ملے گی، تو کیوں نہ آل کے سورس سے لیں جو گھر کے باہر بھی ہے گھر کے اندر بھی ہے۔ چلو دیکھیں کتنی آسانی سے یہ بات ہے، بغیر جھگڑے کے، بغیر فساد کے، بغیر اختلاف کے، بغیر کسی کو کم زیادہ کہے، بغیر کسی پہ طنز کیے، ہر سورس کو ہم مانتے ہیں۔ چلیے آپ سورس لائیں، آپ سورس لائے ہیں اصحاب کا، مگر اصحاب کے یہاں سیرت ناقص ملے گی، کیونکہ انہیں گھر کے اندر نبی کیا ہے نہیں پتا۔ بڑی توجہ رہے، ازواج کے ہاں نبی کے بہت قریب ہیں، ازواج النبی بہت قریب ہیں۔ بڑی توجہ رہی ہے۔ الگ بات ہے کہ ملا آج سوشل میڈیا پہ جب بھٹکتا ہے تو یہاں تک کہہ ڈالتا ہے علی تو ایک بار بستر پہ سوئے فنا تو ہمیشہ سوئی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، یعنی اس سونے سلانے میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ بات اماں کی ہے یا نفس پیغمبر کی ہے۔ چلو کتنا بھٹک جاتا ہے بغض آل محمد میں مسلمان کہ شرف کو بھی نہیں دیکھتا۔ بڑی توجہ رہے، مگر بڑا فرق ہے ازواج میں اور علی میں۔ بڑی توجہ رہے، ازواج بستر پہ سو کے یہ نہیں بتا سکتی کہ نبی کیسے سوتے تھے، لیکن علی تو نیند میں بھی بتا رہے ہیں کہ ایسے سوتے تھے۔ ارے صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے۔ مل کے سارے مولا اللہم صلی اللہ، آپ دیکھ لیں لہذا مطالب ہیں، اور چونکہ آج وقت معینہ پہ گفتگو کرنی اور جو مطالب رہ گئے انشاءاللہ کل محترم جناب اسلم قریشی صاحب کے دولت قدے پر منعقد ہونے والی مجلس جو 1 بجے جو اعلان شدہ ہے انشاءاللہ کل اس میں تشریف لائیں گے، تو جو حضرات کے لیے یہاں آج کے مطالب اگر ادھورے رہ جائیں تو کل انشاءاللہ will be continue، تو انشاءاللہ وہ مسلسل ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ تشنا نہیں چھوڑا جائے گا۔ بڑی توجہ رہے، کیونکہ جو یہاں آئے وہ وہاں ضرور آئیں گے، مگر وہاں جو آئے ضروری نہیں کہ یہاں آئے ہوں، تو اس لیے انشاءاللہ آج سے کل تک مسلسل یہ گفتگو ہو جائے، چونکہ یہ وہ موضوع ہے کہ آج جس کے تحت یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ تمام مکاتب فکر اسلامیہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے یہاں کلمہ گویوں کے لیے اگر کوئی سیرت، کوئی ذات نمونہ ہے تو قرآن آواز دے کے کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بڑی توجہ رہے،
تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے. جس نبی کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے، وہی نبی جس کی زندگی نمونہ ہے اپنی زندگی میں چھوٹے سے حسین کو گود میں لے کے کہہ رہی ہے حسین منی وانا من الحسین. بڑی توجہ رہے، حسین منی وانا من الحسین، یہ کہنا حسین کی سیرت میری سیرت ہے، میری سیرت حسین کی سیرت. حیدری قسم خدا کی یہی فرق ہے، جہاں بڑے بڑے 3 منکر ولایت بنے وہاں 3 چھوٹے چھوٹے نعرہ ولایت دے رہے ہیں، یہی سمجھانے کے لیے یہ اقرار ولایت ہے. بڑی منزل ہے، مولا سلامت رکھے ان کی ماؤں کو. اس لیے کہ مولا کہتے ہیں کہ جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی پایا کرو تو ماں کو دعائیں دیا کرو. یہ ماں کو دعائیں دینا معصوم کی دلیل ہے، یہ ماؤں کا حصہ ہے. باپ ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، یہ ماں ہیں ایام ازا کو پورا سیلیبریٹ کر کے نسلوں کو گود میں لے کے ایک ایک فرش ازا پہنچ کے یہ بتاتی ہیں کہ حسین کا کام شہادت دینا تھا، زینب کا کام پیغام شہادت پہنچانا تھا. بڑی توجہ رہے، ارباب کرم بہت بڑی منزل ہے. یہ آج جو خواتین کی یا ہوش کی یہ جو بچے ہیں یہ زینبی کردار پر عمل کرنے والی ماؤں کا اثر ہے. بڑی توجہ رہے، کیونکہ زینب کہہ گئی تھی اماں آپ نے حسین پالا ہے، دربار یزید کی قسم میں نے حسینیت پالی ہے. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس حدیث مبارکہ کو جو حدیث مبارکہ حسین منی وانا من الحسین ہے، یہ فقط علماء تشیع کے نزدیک نہیں بلکہ بڑے بڑے اکابر علماء اہل سنت کے یہاں یہ اس طرح معتبرہ اور متواترہ حدیث ہے کہ جو آیتوں کی زد میں ہے. صحائے ستہ کے محدثین علامہ اسماعیل بخاری نے بخاری شریف میں بھی لکھا ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابن داؤد میں بھی ہے، ہر جگہ آپ کو ملے گا. اور اس کے بعد دیگر اکابرین نے، جلال الدین سیوطی نے، حتیٰ کہ محدث دہلوی نے، سبھی نے تسلیم کیا کہ پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. میرا یہ ہاتھ ہے، یہ پورا ہاتھ حقیقت ہے، لیکن جب میں نے آپ کی طرف یوں دکھایا تو یہ حصہ آپ کی طرف ہے، یہ حصہ میری طرف ہے، لیکن جب میں نے گھما دیا تو یہ حصہ میری طرف، یہ حصہ آپ کی جانب کا. بالکل اسی طرح سے مصطفیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا، ہتھیلی گھوم گئی، جو کل رسول تھا وہ آج حسین ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت بڑی منزل تک لایا ہوں. حسنین اکبر میں پاکستان سے ایک شعر میں پوری حسین منی وانا من الحسین کی ایک شعر، بہت ساری کتابیں ایک طرف اور یہ ایک شعر ایک طرف. وہ کہتے ہیں بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں خون سے لکھی گئی، خون سے لکھی گئی تفسیر حدیث منی. سلامت رہیں آپ، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. خون سے لکھی گئی تفسیر حدیث منی، وہ محمد کی لڑائی تھی، لڑا ہے شبیر. خدا کی قسم وہ محمد کی لڑائی تھی، لڑا ہے شبیر. اب سمجھ میں آیا حسین منی وانا من الحسین؟ اس لیے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ مصطفیٰ ماضی ہے،
تو یاد رکھنا حسین کے ماضی کا نام رسول، رسول کے بہت بڑی بات یہ ہے منزل. میں ہی نہیں، جوش ملیح آبادی نے اس سے آگے بڑھ کے بھی کہا کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، عظمت دیرینہ پیغمبری سے جنگ تھی. کربلا میں دین حق کی برتری سے جنگ تھی، عظمت دیرینہ پیغمبری سے جنگ تھی، طاقت نان شعیر حیدری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر اس داوری سے جنگ تھی. کب نفاق ارباب حق سے برسرے پیکار تھا، وہ خدا پر آخری لات و حبل کا وار تھا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں فقط رسالت نہیں بچائی ہے، لات و حبل. سلامت رہیں سلامت رہیں آپ، آباد رہیں عزا خانے آباد کرنے والے. یہ حسینیت کی عزا، یہ عزائے حسینیت جسے زینب نے اندھیرے زندان سے روشن و منور کیا ہے، یہ شخصیتوں کی محتاج نہیں ہے، یہ عزاداری خود شخصیت سازی کرتی ہے. بڑی توجہ رہے، یہ کسی کی محتاج نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے ہم نہ رہیں گے تو کیا ہوگا، سلطنتیں نہ رہی، حکومتیں نہ رہی، بنی امیہ نہ رہا، بنی عباس نہ رہے، خلافت عثمانیہ نہ رہی، مگر حسین تھا. حسین یہ دلیل ہے 1400 برس سے آندھیاں چلتی رہی، مختلف طریقوں سے چلتی رہی. کون بتائے گا کہ حسینیت کیا ہے؟ کس نے بتایا؟ کس نے عام کیا؟ یہ حسینیت نہیں ہے، یہ محمدیت ہے. حسین منی وانا من الحسین. اور قریب آ کے کہوں، جو کام ابھی میں نیچے گفتگو کر رہا تھا مرسلین کا تھا، جو کام مرسلین کا تھا اسے امامت نے کیا. نہیں، ایک آیت سنانا پڑے گی مجھے. قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ حدید، سورۃ حدید کی 25ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے، بہت بڑی آیت ہے. اس ٹکڑے کو پیش کر دوں. اللہ دنیا میں مرسلین کی آمد اور بھیجنے کا مقصد بیان کر رہا. کیا ہے مقصد؟ اللہ مرسلین کے، دیکھیں مرسلین اللہ نے استعمال کیا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. ہم نے جتنے رسول بھیجے نا تم تک، وہ سب کے سب دلیلوں کے ساتھ بھیجے. تو ایک بات اللہ نے سمجھا دیا کہ جو بھی ہماری طرف سے ہوگا وہ دلیلوں کے ساتھ ہوگا، اور جو غیروں کے ساتھ آئے گا وہ دلیلوں کے ساتھ ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہی فرق ہے حسینیت اور حسینیت کے خلاف چلنے والی ہواؤں میں، کہ حسینیت دلیلوں کے ساتھ ہے اور یزیدیت دلیلوں کے ساتھ ہے نا، سامنے ہے نا. تو اب خود ہی فیصلہ کر لو. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ سورۃ حدید آیت 25، لقد ارسلنا رسولنا. ہم نے جتنے رسول بھیجے. دیکھیں رسولوں کی آمد کا مقصد تاکہ آج کی رات یہ میں نے جو گفتگو چاہی ہے وہ ایک تکمیل تک پہنچے، وہ ایک منزل طے کرے، تاکہ انشاءاللہ کل ہم ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ جائیں. یہ 2 مجالس ہیں اور ظاہر ہے بڑا شہر ہے، چھوٹا سا پروگرام ہے نا، لیکن خدا کی قسم ایک شمع جس طرح سارے اندھیرے کو جگر کو چیرتی ہے، اسی طرح حسین کی ایک مجلس جہالت کے کتنے اندھیروں کو مٹا کے جاتی ہے. بڑی توجہ رہے، ذہن کے گوشوں کے اندھیرے، دلوں کی تاریکیوں کے اندھیرے سب کو مٹا کے رکھ دیتی ہے. اس لیے یہاں آیا کرو کہ حسین نور ہے، حسین کا ذکر نور ہے. گلا کٹانے کے بعد موقع نیزہ پہ تلاوت بتا رہی ہے، جو جسم تھا وہ کٹ گیا، جو نور ہے وہ بول رہا ہے. بڑی توجہ رہے، جسم کٹ جاتا ہے نور بولتا ہے. اسی لیے جب تک جسم سے جسم کا مقابلہ تھا حسین پیاسے رہے، حسین بھوکے رہے. بڑی توجہ رہے، لیکن جب جسم نے جسم کا گلا کاٹ دیا تب نوکے نیزہ سے تلاوت کی،
تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ لڑائی بشریت کی بشریت کے مقابلے میں ہے۔ بہت بڑی منزل، ایک جملہ کہہ گیا، پورا ایام ازا گزر گیا نا، اسے ہوم ورک کی صورت میں سال بھر گھروں میں رکھنا یہ جملہ، خدا کی قسم۔ کیونکہ حسین جو لڑائی بشریت کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے نا، اسے حسین نے کسی معجزے سے سر نہیں کیا۔ اگر معجزہ ہو جاتا تو کربلا نہ رہتی۔ کربلا کو حسین نے پیکر بشر میں رہ کے فتح کیا۔ جب تک فوج یزید جسم کو جسم کے مقابلے میں دیکھتی رہی، حسین نے کہیں نور کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب جسم گلا کاٹ کے تھک کے بیٹھ گیا اور اپنی جیت کے شادیانے بجانے لگا، تب حسین نے مسکرا کے نوکے نیزہ پہ تلاوت کی، او فتح کے شادیانے بجانے والوں، قرآن تھا، قرآن ہے۔ اب وہی پہ نوکے نیزہ سے قرآن سنا کے بتایا۔ اب پھر حسین و منی وانا من الحسین کی تفسیر کروں۔ رسول کا کام کیا تھا؟ سورہ جمعہ پڑھتے ہو نا، یتلو علیہم آیاتہ۔ محمد کا کام کیا تھا؟ آیات کی تلاوت کرنا۔ محمد کا کام کیا تھا؟ آیات کی تلاوت کرنا۔ حسین نے گلا کٹانے کے بعد نوکے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے کہا، نانا تیرے کام کو میں نے آگے بڑھایا، تو نے کوہ فاران سے سنایا۔ سلامت رہیں آپ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مرداباد مرداباد۔ بہت قریب لانا چاہتا ہوں۔ میں نے سیرت پیغمبر پر جو آیت پڑھی ہے نا، بڑی تیزی سے قریب تر ہو رہا ہوں، بہت تیزی سے، منزل ذرا بلند۔ مرسلین کا کام کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات۔ ہم نے جو رسول بھیجے نا، وہ سب کے سب بینات یعنی دلیلوں کے ساتھ بھیجے۔ پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھیجی اور میزان بھیجا۔ دیکھیں دو چیزیں بتائیں، کتاب بھیجی اور میزان بھیجا۔ کتاب بھیجی، میزان بھیجا۔ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم منافق کا پتہ نبی کے زمانے میں علی کے چہرے سے کرتے تھے۔ تو ایک بات پتہ چل گئی، جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، جو میزان ہے وہ علی ہے۔ پوچھتے ہو علی کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو کہ مرسلین کے ساتھ بھیجا۔ اب تم کہتے ہو کیسے آدم کے ساتھ تھا، کیسے نوح کے ساتھ تھا، کیسے ابراہیم کے ساتھ تھا؟ تو میزان، کتاب ظاہر تھی، میزان چھپا تھا۔ اسی لیے علی کہتا ہے کہ میں نے ہر نبی کی چھپ کے مدد کی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ علی کہہ رہے ہیں میں نے ہر نبی کی چھپ کے مدد کی، مصطفیٰ کی ظاہر ہو کے مدد کی۔ دیکھیں بہت بڑی منزل تک لایا ہوں۔ ہر نبی کی پوشیدہ رہ کے، پوشیدہ رہ کے، اس لیے ہر نبی جانتا تھا کہ میرا کوئی مددگار ہے۔ نام کوئی نہیں لے پایا، مصطفیٰ نے لیا، فہذا علی مولا۔ دیکھیں بہت بڑی منزل ہے، یہاں نام لیا گیا، ورنہ ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں علی کا نام لیا ہے، ہر رسول نے لیا ہے۔ خدا کی قسم وقت نہیں ہے میرے پاس، لیا ہے۔ میں آگے بڑھ جاؤں کیونکہ مجھے بات اور آگے بڑھانی۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے کیا کیا دیا اپنے رسولوں کو؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، وہ سارے رسول ہم نے جو آپ کے تک بھیجے ہیں، دنیا میں بھیجے ہیں، انسانی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ رسولنا لقد ارسلنا، بھیجا ہم نے، مرسلین بھیجا، کاہے کے ساتھ؟ بالبینات، دلیلوں کے ساتھ۔ تو جتنے رسول آئے کیا کیا لائے؟ دلیل لائے، کتاب لائے، میزان لائے۔ کتابیں کتنی پڑھائی جاتی ہیں؟ 4۔ اس کا مطلب 4 تو مسلمانوں نے ڈھونڈی، ورنہ رسول ہیں 313۔
اس کا مطلب کتابیں ہیں 313۔ اب آئیے نا میرے ساتھ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے کتابیں سارے رسول کے ساتھ بھیجی۔ اسی لیے وہ کتابیں جب پڑھتے ہوئے جو تمہیں الہامی لگیں تو یہ سمجھ لینا یہ کوئی نہ کوئی رسول لایا ہے جس کی سیرت کو امت نے بدل دیا۔ میرے سرکار میں کیا کروں، بہت بڑی منزل تک آیا۔ اگر برادران وطن کی وید میں اور دوسری کتابوں میں الہامی چیزیں ملنے لگیں تو سمجھنا کتاب تھی، جیسے توریت بدلی گئی، جیسے زبور بدلی گئی، جیسے انجیل بدلی گئی، نہ جانے کتنی کتابیں بدلی گئی۔ کیونکہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ مسلمان طے کر رہا ہے کہ نبی 1,24,000 آئے، سب کے یہاں یہی روایت، سب کے یہاں یہی گنتی، کوئی اختلاف نہیں۔ خلافت میں اختلاف، امامت میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف، مگر سارے مسلمانوں کے یہاں نبی 1,24,000، قادیانیوں کے ہاں 1,24,001۔ بڑی توجہ ہے، ہمارے یہاں اس تعداد کا مخالف بھی قادیانی ہو جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اما جب 1,24,000 کا مخالف قادیانی بن جاتا ہے تو 12 کا مخالف بہت بڑی منزل ہے۔ زندہ باد، کیا کہا اللہ نے؟ 3 چیزیں دی۔ کیا کہا؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، جتنے رسول بھیجے بینات کے ساتھ بھیجے، یہی کہا نا، بینات کے ساتھ۔ سورہ حدید 25ویں آیت سرچ کریے گا۔ بچے آج کل پڑھائی کا بہت دہائی دیتے ہیں، ہم بہت اسلام جانتے ہیں مگر واٹس اپ کے اسلامی ہیں۔ ہاں، کتابیں اتابیں پڑھا کرو، واٹس اپ سے بیوقوف نہ بنایا کرو بزرگوں کو، ورنہ واٹس اپ کے شیعہ کہلاؤ گے۔ ہاں، آگے کتابیں بھی پڑھنے کے، علم لینے کے بھی، یہ دل کے بہلانے کو غالبی خیال اچھا ہے، واٹس اپ کے مجتہد نہ بننا۔ اس لیے کہ یہاں پتہ نہیں ہے کہ ابن عباس کی روایت ہے یا ابو ہریرہ کی ہے، اسی سے بچانے کے لیے تو اجتہاد کا دروازہ کھولا گیا۔ بڑی توجہ رہے، آگے چل رہا ہوں میں۔ اللہ نے کتنی چیزیں دی؟ دلیل، یعنی اسلحہ دے کے نہیں بھیجا، دلیل دے کے بھیجا۔ علی کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی دلیل کا نام علی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حسن کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی دلیل۔ ارے مصطفیٰ ہی نہیں، حجت اللہ کہنا دلیل ہے کہ یہ فقط اللہ، فقط نبی کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی بھی دلیل ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ توحید کی دلیل ہے، یہ حجت اللہ ہے، یہ برہان الہیہ ہیں، یہ آرگیومنٹ فار گاڈ ہیں۔ بڑی توجہ رہے، یہ دلیل اللہ نے بتائی، کہا یہ اللہ نے جتنے مرسلین بھیجے ان کے ساتھ بینات بھیجا، دلیل بھیجی، جو بینات۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، دلیل بھیجی اور کتاب بھیجی، یعنی جو بھی میری طرف سے ہوگا وہ دنیا کے مدرسوں کے نصاب نہیں پڑھے گا، وہ کتاب لے کے جا۔ بیٹا 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 یہ بوتل خالی دے دو، ہاں ادھر دے دو۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے۔ ہاں، ہمیشہ حسینیت سے بھرے رہا کرو کیونکہ خالی بوتل پھینک دی جاتی ہے۔ بڑی توجہ رہے، لوگ اسے لے کے ہلاتے ہیں خالی بوتل، لہذا ہاتھوں کا کھلونا نہ بننا، اور ہاتھوں کا کھلونا اسی وقت بنو گے جب مرجعیت سے بغاوت کرو گے۔ بڑی توجہ رہے، کیونکہ تمہیں مرجعیت حسینیت سے جوڑتی ہے، تمہیں حسینیت سے مرجعیت جوڑتی ہے، اس لیے کہ آج حسین کی کربلا میں سیستانی بیٹھا ہے۔ بڑی توجہ رہے، نجف میں سیستانی بیٹھا ہے جو بتا رہا ہے، اس لیے بتا رہا ہے کہ اسلام کا معیار علم ہے۔
بڑی توجہ رہے، پیر کبھی عالم کو گوارا نہیں کرتا، کہیں کا پیر ہو ہمیشہ عالم کی برائی کرے گا۔ وہ جانتا ہے علم آیا تو پیری کا چہرہ بدلا، اصلی رخ کھل جائے گا، لہذا ہر زمانے کا پیر وہ علم کا مخالف رہا۔ ان کے چکر میں نہ پڑنا۔ کیوں نہ پڑھنا؟ کیونکہ جانتا ہے پیر ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ بڑی توجہ رہے، کیونکہ پیری کی دکان ہوتی ہے اور مرجعیت کا پورا نظام ہے۔ بڑی توجہ رہے، اور یہ نظام یوں ہی نہیں ہے، اس کی دلیلیں موجود، سب کچھ موجود۔ باتیں کرنا ہے علماء سے کرو، مراجع سے کرو، ماتمیوں سے نہ کیا کرو۔ وہ تو فقط یہ جانتے ہیں کہ غم حسین منانا ہے، علم کی باتیں کرنا ہے تو یہاں آؤ، سلام کلام سنانا ہے تو ماتمیوں کے پاس رہو۔ بڑی توجہ رہے، تو علم کا روب عالموں کے سامنے جھاڑا کرو۔ بڑی توجہ رہے، عالموں کے سامنے علم ہونا چاہیے۔ بڑی توجہ رہے، تو میں باب کرم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے جتنے مسلک ہے اسلامیہ کے پیر دیکھے ہیں، بیٹھ کر کھانا بھی کھایا ہے، دیکھا بھی ہے، اتحاد بین المسلمین کے نام پر بہت سے عقائد اور عقیدتوں کے گلیوں اور چوراہوں سے گزرا ہوا ہوں میں۔ ہاں، جو لوگ میرے فیس بک بلاگ پہ مجھے فالو کرتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں، اکثریت سے پورے ہندوستان میں ایک ہی زبان ہے، تنہائی میں بولوں تو وہی، ممبر سے بولوں تو وہی۔ بڑی توجہ رہے، اس لیے کہ علی والوں کو بولنے کے لیے جگہ کی محتاجی نہیں ہوتی۔ پتھر ملا تب بھی بولیں گے، زیر خنجر آئے تب بھی بولیں گے، نوکے نیزہ پہ آئے تب بھی بولیں گے، سولی ملے تو میسم بن کے بولیں گے۔ بڑی توجہ رہے، لہذا بڑی توجہ، یہ علی والوں کا شعار ہے۔ علی والے بنے بڑی تیزی سے، بڑی تیزی سے۔ زیادہ وقت اب نہیں لوں گا، میرے ساتھ رہیں، بچے بھی ہیں، دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے، اس لیے میں اپنے وقت معینہ پر وہی وقت لوں گا کہ جو ایک کالج کے لیکچر ٹائم کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا، اس سے اگر آگے بڑھ جائے تو اسے حسینیت کی عطا سمجھنا، اسے عطا سمجھنا، تو بڑی توجہ رہے۔ لیکن حسین بھی کہتا، رسول کہتے ہیں حسین دامن دیکھ کے اولادیں دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہی پریشان ہو جائے۔ بڑی توجہ رہے، اس لیے بڑی توجہ۔ ارباب کرم، میں یہاں تک آیا، دیکھیں منزل میں کہاں لایا تھا، کس جگہ لایا تھا۔ تین چیزیں اللہ نے رسولوں کو دی ہیں، تین چیزیں کاہے کے لیے دی ہیں، اب اس مقصد کو اللہ بیان کر۔ ابھی تو تین چیزوں کے دینے کا ذکر کر رہا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بینات کے ساتھ بھیجے، وانزلنا معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی، والمیزان، اور میزان بھیجا۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فیصلہ سنا رہا ہے اللہ، مقصد بتا رہا ہے، ایم بتا رہا ہے، کیوں بھیجی، کس لیے بھیجی۔ کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں عدل قائم ہو جائے۔ یہ بہت بڑی منزل آئی ہے، خدا کی قسم، یہ عدل کو سمجھنا ہوگا، ایکویلٹی کے ترازو پہ عدل کو نہ رکھنا۔ عمار صاحب، ایکویلٹی سوویت یونین لاتی ہے، کمیونزم لاتا ہے، اور عدالت 4 سال 6 مہینے کے علی کی حکومت لاتی ہے۔ تم راشن کارڈ پر جانوں کو دیکھ کر راشن تو بانٹ سکتے ہو، یہ تمہاری مساوات ہے، لیکن جو بھوک دیکھ کے روٹیاں پہنچاتا ہے وہ علی ہے۔ یہ ہے عدالت۔ اچھا، بہت بڑی منزل پر اب ایک سوال قائم کروں گا، زیادہ وقت نہیں رہ گیا میرے پاس، بہت مختصر سا وقت رہ گیا، اس میں یہ بات مکمل کر ڈالوں، باقی انشاءاللہ کل کنٹینیو، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کچھ باتیں اگر یہاں کی تو آج میں بڑی تیزی سے گفتگو کو ملا دوں، بڑی تیزی سے۔ انبیاء کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں میں عدل کا قائم کرنا۔ عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ ظلم کی ضد ہے۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا، اور جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ اب قرآن نے سب سے بڑا ظلم کسے کہا ہے؟ قرآن پڑھنے والے بتائیں۔ قرآن نے علل اعلان کہا ہے، اکثر یہ آیت ہمارے سماعتوں سے گزرتی بھی ہے، لیکن ہم بے بہرہ ہیں، ہم تو اس بنجر زمین کی طرح ہے، بارش ہوئی ہمیں خبر بھی نہیں۔
ہم قرآن کے بارے میں بنجر زمین ہیں، ہے نا؟ لہذا اسی لیے بہار ازا کہا گیا حسین کے زمانے کو، کیونکہ جو بہار کا زمانہ ہوتا ہے تو بنجر زمینوں کی بھی قسمت سنور جاتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں مولا صاحب، کہاں ہے میرے سرکار؟ جب جلالت معاب نعرے زبان جلیل پہ جاری ہوتے ہیں تو سنو سال کی تاریکی کو چیڑ کر جوانی کی روشنی دے دیتے ہیں۔ بڑی توجہ رہے، منزل دیکھتے جائیں آپ میرے ساتھ، خدا کی قسم دھیان لانا چاہتا ہوں۔ منزل کیا ہے کہ ہم نے بھیجے، تو اب ظلم سب سے بڑا کیا ہے؟ قرآن نے سب سے بڑے ظلم کو جب پہچنوایا نا تو جانتے ہو کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرا بیدار مجمع جموں والو، پوری مجلس میں نے اسی ایک لفظ آیت میں پڑھ ڈالی۔ اسلام قرآن نے، اللہ نے ظلم کی سب سے بڑی مثال کس چیز سے پیش کی؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو اب جیسے عدل کی ضد ظلم ہے، ویسے شرک کی ضد کسے کہتے ہیں؟ کوئی تو بولو، پوری زندگی اشرا سنا ہے۔ شرک کی ضد کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک ضد ہے، رات کی ضد دن، گرم کی ضد سرد، نور کی ضد ظلمت۔ تو مجھے اتنا بتاؤ کہ قرآن میں اگر شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ حسین نے آواز دی توحید۔ نہیں میرے سرکار، اگر شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو توحید سب سے بڑا عدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے ہاں اول توحید پڑھائی جاتی ہے تو دوسرے عدل پڑھایا جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، دیکھ لیں منزل۔ توحید کے فوراً بعد عقائد میں اصول، دوسرے عدل۔ عدل کیوں؟ کیونکہ عدل ظلم کی ضد ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عدل۔ اب عدل یہاں آیا، مسلمانوں کے ہاں توحید، نبوت اور قیامت ہے۔ کیا ہے؟ توحید، نبوت، قیامت۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اس کا مطلب توحید کو اس کی ضد کے ساتھ سمجھو، جب اس کے ضد کے ساتھ سمجھو گے تب عدل سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے توحید کے فوراً بعد عدل رکھا کہ بغیر عدل کے تمہیں رسالتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ نہیں میرے سرکار، پہلے عدل رکھا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یعنی مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب اگر حسین یزید کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو فقط یہ نہیں کہ یزید کی خلافت سے انکار ہے، بلکہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں حسین کہ کائنات کا سب سے بڑا مشرک یزید ہے۔ میرے سرکار کہاں تک لایا میں منزل کو؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی لیے توحید کے فوراً بعد عدل ہے، پھر نبوت، پھر امامت۔ یہ پھر امامت کیوں آئی؟ توحید کے بعد رسالت، رسالت کے بعد امامت۔ کہا چونکہ امامت رسالت کے بعد پہچنوائی گئی، لہذا توحید سے گزر کر رسالت میں لگی۔ اب امامت کے لیے اللہ نے امامت روز ازل سے رکھی، ولایت بھی روز ازل سے ہے۔ کس موقع پہ کسے پہچنوایا یہ الگ بات ہے۔ رسول کہہ رہے کنتو نبی وآدم بین الماء والطین، لیکن عرب کے زمانے میں مکے میں رسول کو مبعوث کیا، یعنی پہچنوایا آج، لیکن وہ نبی تو اس وقت بھی ہیں جب آدم نبی ہی نہ تھے۔ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت، ہے نا، یہ منزل ہے، لیکن پہچنوائے کب گئے؟ آخری منزل پر۔ اسی طرح امامت جو ہے نا،
یہ ابتدا سے ہے، پہچنوائی گئی ابراہیم کے زمانے میں۔ سورۃ بقرہ ہے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میں اپنے پڑھے لکھے مجمع کی طرف تشریح نہیں کر سکتا، وقت تشریح بھی نہیں ہے، میں اشارے کرتا ہوا گزر جاتا ہوں۔ جب اللہ نے امامت کا انٹروڈکشن ابراہیم کے پیکر میں اور ان کی صورت میں کیا تو کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کلمات سے آزما لیا، قالا کہا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو رسالت اور نبوت امامت کا فرق کیا ہے بتاؤں؟ رسالت وہ جو آزما کے دی جائے، جو دینے کے بعد آزمائی جائے۔ جتنے رسولوں کو رسالت ملی وہ رسالت دی اور پھر آزمایا، اور جب آزما لیا تو امامت دے دی۔ نوح کو تو رسالت پہلے ملی تھی نا، لیکن آزمائش کے بعد کیا دیا؟ امامت۔ اس کا مطلب رسالت وہ جو دے کے آزمائی جائے، امامت وہ جو آزما کے دی جائے۔ کیا کہہ رہا ہوں میرے سرکار؟ ایک جملے میں بات ہو گئی۔ دیکھیں یہ ایک پوری کتاب پڑھ دی ہے میں نے ایک جملے میں۔ رسالت وہ آزمائی جائے، امامت وہ جو آزما کے دی جائے۔ پھر ایک اور جملہ کہوں، رسالت وہ جو امامت وہ جو بندوں کو توحید سے ملائے۔ میرے سرکار آپ دیکھ لیں منزل کہاں آ گئی، کس مقام تک آ گئی۔ تو آج رسالت و امامت دونوں کے تذکرے ہیں، اس لیے مجھے یہاں تک آنا ہے۔ یہ 28 سفر کی یاد کو، مگر ایک رسالت مصطفیٰ، ایک امامت مجتبیٰ۔ مصطفیٰ بھی اللہ کرتا ہے، مجتبیٰ بھی اللہ کرتا ہے۔ دونوں تذکرے قرآن میں، بڑی توجہ رہے۔ لہذا اللہ نے کیا بھیجا؟ مرسلین، کہے کے لیے بھیجے دنیا میں عدل قائم ہو۔ عدل قائم کب ہوگا؟ ہر نبی نے قائم کیا، لیکن حسین اٹھے کا مالک عدل تب قائم ہوگا جب ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت بڑی منزل ہے۔ دیکھیے رسالت اور امامت کا ایک فرق یہ بھی بتا دوں، بہت بڑا فرق، آج لے کے چلے جائیے گا گھر۔ بہت بڑا فرق ہے، بہت واضح اور کلیئر کر فرق ہے کہ رسالت آئی ہے قیام عدل کے لیے کہ عدل قائم ہو، اور امامت آئی ہے خاتمہ ظلم کے لیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دونوں باتوں کا فرق سمجھیے گا۔ دیکھیں رسالت آئی قیام عدل کے لیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، یہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب رسالتیں کس لیے آئیں؟ تاکہ لوگوں میں عدل قائم ہو۔ تو رسالت کا کام ہے قیام عدل، امامت کا کام ہے خاتمہ ظلم۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی جب رسالتیں آئیں تو قیام عدل کے لیے آئیں، سب اپنے اپنے عدل کو قائم کرتے رہے، لیکن جب ساری رسالتوں نے دیکھا کہ امامت کھڑی ہو گئی خاتمہ ظلم کے لیے، تو آدم نے بھی کہا حسین میرا وارث، نوح نے بھی کہا حسین میرا وارث، ابراہیم نے بھی کہا حسین میرا وارث۔ یعنی سارے انبیاء نے اپنا مقصد سمجھ لیا، عدل خاتمہ ہوگا۔ صلوات پڑھنے میں مل گیا محمد والے وہاں۔ یہ صلوات تو بتا رہی ہے بس بڑی توجہ رہے، لہذا وقت بھی تمام ہو گیا۔ اب کل انشاءاللہ گفتگو اور آگے بڑھے گی۔ تو رسالت اس لیے آئی تاکہ عدل کا قیام ہو، امامت اس لیے آئی تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو۔ رسالتوں کا کام کیا ہے؟ قیام عدل۔ امامتوں کا کام کیا ہے؟ خاتمہ ظلم۔ یہی وجہ ہے نا کہ جب رسالت کا تعارف سورۃ حدید میں کیا تو کیا کہا؟
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور جب ابراہیم کو امام بنا دیا اللہ نے تو ابراہیم نے ایک ریکویسٹ کی، ایک اللہ سے ریکویسٹ کی، قالا کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری ذریت میں امامت قرار دے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اگر ظالم تک پہنچ گیا تو ظلم کے خلاف قیام نہیں کر سکتا۔ میرے سرکار کہاں ہیں آپ؟ ظلم کے خلاف قیام نہیں کر سکتا۔ جہاں ظلم کا شان اسے عدل کرے، لیکن جہاں ذرا سا بھی ظلم ہو اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ ظلم کے مقابلے پہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید نے بہت سو سے بیعت مانگی تھی، لیکن کسی کا نہ اٹھنا اس بات کی دلیل ہے جو ظالم تھا وہ سرنڈر ہو گیا، جو مظلوم تھا یہ ہے منظر۔ اللہ اسلام کے اسی فلسفہ ظلم و عدل پر گفتگو آگے بڑھ جائے، کیونکہ اسلام کا جو فلسفہ ظلم و عدل ہے آج کے اس دور میں کائنات کو سب سے بڑی ضرورت اسی فلسفے کی ہے۔ اس لیے کہ عدل کو سمجھنا ہے تو ظلم کو سمجھنا ہوگا، اسی لیے کہا رسالت کو سمجھنا ہے تو امامت کو سمجھنا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ مصطفیٰ جان رحمت ہاتھوں پہ اٹھا کے کیوں کہتے تھے ھذا حسین فارفو، معرفت حسین کی چاہیے اطاعت میری۔ نہیں یہ جملہ پہنچ نہیں سکا، اطاعت میری معرفت حسین کی۔ فارفو یہ نہیں کہا اعلمو یہ حسین ہے جان لو، یہ نہیں کہا ھذا الحسین اعلمو یہ حسین ہے جان لو، کہا ھذا حسین فعرفو پہچان لو۔ اس کا مطلب رسول بزم اصحاب سے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ حسین جانتے ہیں، حسین پہچانتے نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، کیا کہہ رہا ہوں؟ حسین جانتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، حسین جاننے والوں کی بھیڑ یزید کے ساتھ ہے، حسین پہچاننے والے 72 بن کے حسین کے سلامت رہے آپ یا رسول اللہ۔ جیتے رہو، سلامت رہو، اللہ آباد رکھے، تمام آنے والے حاضرین پر اپنی برکتیں رحمتیں نازل کرے۔ ذکر علی پہ جو اذہان خوش ہوتے ہیں، جو زبانیں بولتی ہیں، جس نفس میں علی کی ولایت سرایت کر جاتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت غضب کا ایک شعر میں نے جلیل بھائی غدیر سے پہلے سنا تھا، گو کہ تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، گو کہ تاریخ تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے۔ اور شاید اسی لیے غدیر کے مصطفیٰ نے جب علی کو ہاتھوں پہ لیا تو جانتا تھا مصطفیٰ کہ ہر صدی بیعت نہیں کر سکتی، لہذا کہا ذکر علی عبادہ۔ جب زمانہ آگے بڑھے اور ہاتھوں پہ بیعت نہ ہو تو ذکر پہ بیعت کرو۔ تو اسی لیے شاعر نے کہا گو کہ تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی۔
یہ وہ ذکر ہے جو 1400 برسوں سے توحید کو جوان رکھے ہوئے ہے، رسالت کے تصور کو پرشباب بنائے ہوئے ہے۔ ہاں آپ دیکھ لیں، عدل کے تصور کو مدھم نہیں ہونے دیتا، قیامت کے تصور کو نحیف و لاغر نہیں ہونے دیتا۔ یہ وہی ہے، یہ ذکر ہے، یہ تذکرہ ہے، اور یہی ذکر اور یہی تذکرہ۔ اسی لیے کہا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ذکر کرتے رہو کیونکہ اس میں مومنین کے لیے نفع ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ ذکر کرتے رہو۔ کون سا ذکر ہے؟ اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وہ نعمت جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے ملی ہے اسے بیان کرو۔ مصطفیٰ سے جسے بیان کرنے کو کہا گیا وہی ذکر ہے، بہت بڑی منزل ہے۔ لہذا آج اسی ذکر کے لیے ہم اکٹھا ہوئے، اور جب اس ذکر کی راہوں پہ ہم چلتے ہیں تو خدا کا ذکر اگر کبھی نوک نیزہ پہ ہوتا ہے تو یہی خدا کا ذکر زیر خنجر ہوتا ہے۔ یہی خدا کا ذکر اگر وضو کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی یہی خدا کا ذکر وضو کے پانی میں ملے ہوئے زہر دغا سے ہوتا ہے۔ جسے 28 سفر کو فاطمہ کے بڑے لال نے جو دوش نبوت پہ دگانا پڑھنے حسین کے ساتھ گیا وہ حسن ہے، دونوں بیٹھے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا ہذین امامین قاما و قعدا، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ یہ وہی امامت لیے ہوئے ہیں جس امامت کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے۔ یہ میرے دونوں بچے امام ہیں، خواہ وہ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں۔ یہ قعدہ قاما و قعدا، اس میں یہی پوشیدہ ہے کہ اگر حسن صلح کر کے بیٹھ جائے تب بھی امام ہے، حسین اگر کھڑا ہو جائے قیام کر لے تب بھی امام ہے۔ ان کی امامتوں پہ شک نہ کرنا، کیونکہ جب حسن صلح کر کے بیٹھے گا تو میری صلح حدیبیہ کا وارث ہوگا، جب حسین قیام کرے گا تو میرے غزوات کا وارث ہوگا۔ خدا کی قسم آج نانا کے ساتھ اس کے صلح کے وارث کا تذکرہ ہے کہ جس نے صلح بھی کر لی مگر وقت کے ظالموں نے زہر دغا دے دیا، اور اس طرح زہر دغا دیا ہے کہ 72 جگر کے ٹکڑے لگن میں زینب نے دیکھے، اور اسی زینب نے کہ جس نے مدینے میں سن 50 ہجری میں حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا، اسی زینب نے قاسم کی لاش کے 72 ٹکڑے دیکھے ہیں جسے حسین اپنے ابا کے دامن میں سمیٹ کے لے آئے ہیں۔ ہاں ارباب ادا آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں۔ آج ایک ہی وقت میں 2 رونے والے ہیں، جانتے ہیں کون؟ ایک طرف فاطمہ ہیں جو اپنے بابا کو رو رہی ہیں، بابا آپ کے بعد اے بابا وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو رات کی طرح تاریک ہو جاتے۔ ایک طرف زہرا ہیں جو بابا کا ماتم کر رہی ہیں، اور ایک طرف زینب ہیں جو بھیا کا ماتم کر رہی ہیں۔ ارباب ادا بابا کو رونے والی فاطمہ 28 سفر کو یتیمہ ہو گئی، 18 برس کی عمر میں جو عصا لے کے چلنے لگی اس ضعیفہ کا نام فاطمہ ہے، اور شام سے گزرنے کے بعد جس کے بال سفید ہو گئے اس ضعیفہ کا نام زینب ہے۔ ایسی ضعیفہ کمر جھک گئی ہے۔ ارباب اللہ یہ 2 ضعیفائیں ہیں، ایک ضعیفہ زہرا ہے جو اپنے بابا کا ماتم کر رہی ہے، اور ایک ضعیفہ زینب ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے نا، کربلا میں آپ نے برابر سنا ہے کہ زینب کی چادر کی زمین پہ خط دے رہی تھی جب بھیا کی لاش کی طرف بڑھی ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے سن 50 ہجری میں ایک لمحہ وہ بھی آیا جب حسن کو زہر دغا دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے تنہا گھر میں حسن ہیں، شب کا وقت بیت رہا ہے۔ کربلا کا قاسم جو ہے نا 13 برس کا، اس کی عمر 3 برس کی ہے، بس 3 برس کا قاسم ہے کہ جسے امام حسن نے اپنے درد کی شدت کی وجہ سے اٹھایا اور اپنے سینے میں بھر لیا۔ باپ کا گریہ دیکھ کر بیٹے نے کہا بابا کوئی حاجت ہے تو بیان کرے۔ کہا بیٹا ایک حاجت ہے اور وہ یہ ہے کہ میری زینب کے گھر چلے جاؤ۔
کہا بابا کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ نہیں کرنا ہے، میں آپ کی حالت ایسی بنا دیتا ہوں کہ میری زینب آپ کی حالت دیکھ کے سمجھ جائے گی۔ اپنے آپ سے جدا کیا، زمین پر کھڑا کیا، خاک اٹھائی زمین سے اور حسن کے سر پہ وہ خاک، قاسم کے سر پہ حسن نے مل دی، آستینوں کو چڑھا دیا، گریبان کو چاک کر دیا۔ اور جانتے ہو کیا کہا؟ قاسم تہجد کا وقت ہے، دروازے پہ جانا تو زیادہ زور سے آواز نہ دینا، ایک آواز دے کر اگر زینب نامتوجہ ہو تو بیٹا میری بہن کو تکلیف نہ دینا، دروازے پہ بیٹھ جانا۔ ارباب اوضاع جناب قاسم آئے، ایک بار صدا دی، ایک ہی صدا میں زینب نے جو دروازہ کھولا تو قاسم کا حال دیکھ کر زینب سمجھ گئی، واہ زنا واہ غربتا کہہ کے قاسم کو آغوش میں اٹھایا اور اپنے گھر سے نکل کر بھیا حسن کے گھر کی طرف چلی۔ یہ پہلا موقع تھا ہوئی آگے بڑھی۔ ارباب اوضاع حسن کو گود میں لے کے زینب جب اپنے بھیا حسن کے پاس پہنچی ہے تو دیکھا میرا بھیا خون کی الٹیاں کر رہا ہے، خون کی قے کر رہا ہے، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، ایک لگن اٹھایا، لا کے جب سامنے رکھا تو ایک زوردار ہچکی لی۔ اب زینب نے دیکھا میرے بھیا کے جگر کے ٹکڑے لگن میں گر رہے تھے۔ ایک مرتبہ نانا کے روزے کا رخ کیا، اے نانا آپ کے بعد اس امت نے تیرے بڑے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کیا نانا۔ آج زینب جن بھائی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ الہنا و سیدنا و مولانا و تقبل منا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین۔ پالنے والے ہماری اس عبادت حضور